بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ مطالعاتی اردو کا پیریڈ ہے اور جماعت 4 روم ہے۔ میں آپ کی اردو کی معلمہ ہوں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ آنے والی ان ویڈیو کے اندر ہم آپ سے فائنل کانٹینٹ ڈسکس کر رہے ہیں، اس کا آدھا کر رہے ہیں، یعنی ریویژن بھی کر رہے ہیں ساتھ میں، اور ہر ویڈیو کے آخر میں جو بھی ہم ویڈیو میں ڈسکس کر رہے ہیں، جو چیپٹر جو نظمیں شامل کریں گے، ٹھیک ہے، اسی سے ریلیٹ، اسی سے وابستہ تمام امتحانی جانچ کی تیاری بھی ہم ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو کرواتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں بورڈ پہ، کہ ابھی جو ہم سبق ڈسکس کریں گے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا بچپن، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہم آج ایک نظم، ایک حمد بھی شامل کر رہے ہیں، جو کہ آپ مکاتب دویم کے پہلے حصے میں آپ پڑھ چکے ہیں، بچپن میں خدا کی یاد، ٹھیک ہے۔ چیپٹر کے بعد، سبق کے بعد ہم اس حمد کی طرف جائیں گے، لہٰذا یہاں میں نے ابھی فی الحال چیپٹر کے متعلق تحریر کیا ہے، اور ہر ویڈیو کے آخر میں ہم جو بھی ورک آپ کو کروا رہے ہیں اس حساب سے ہم امتحان کی تیاری بھی آپ کو کروائیں گے، لہٰذا ویڈیو کے آخر تک دیکھیں کہ ضرور جو بھی MCQs آتے ہیں وہ آپ سے چیپٹر میں سے کہیں سے ہی پوچھے جا سکتے ہیں، لہٰذا پہلے میں یہاں پر آپ کو مطالعہ غلام خوانی کر کے دکھاؤں گی، اس کے بعد ہم جو ہیں اس کی ایکسرسائز پہ آئیں گے، اس کے مشق کام پر آئیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو انشاءاللہ پھر ہم حمد کا آغاز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس وقت ہمارے پاس سبق ہے وہ ہے قائد اعظم، یعنی ہمارے بانی پاکستان، وہ عظیم ہستی جن کی وجہ سے آج پاکستان ہمیں ملا، ان کے بارے میں، ان کے بچپن کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ اس وقت بورڈ پہ آویزہ شیٹ کو دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم نے قائد اعظم کے متعلق کچھ سرسری معلومات یہاں تحریر کی ہیں کہ تاریخ پیدائش آپ کی ہے 25 دسمبر 1876، مقام پیدائش یعنی کس جگہ، کس علاقے میں پیدا ہوئے، تو کراچی جو ہمارا شہر ہے اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا جو گھر ہے وہ وزیر مینشن کے نام سے آج بھی مشہور ہے، اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں آپ کو کہ یہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے، لہٰذا یہاں پر لوگ اس کا وزٹ کرنے کی دیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں، آپ بھی جا سکتے ہیں۔ مقام تعلیم یعنی کراچی میں جب پیدا ہوئے ہیں تو ظاہر تعلیم بھی یہیں پہ حاصل کی ہے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے کن کن مدارس سے، کن کن اسکولوں سے وابستہ رہے، ان کے نام یہاں پر تحریر کیے گئے ہیں کہ مقام تعلیم کراچی ہے، اور آپ کا جو ہے انگلستان سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، اور پھر آخر میں جو لندن سے آپ نے وکالت کی ڈگری حاصل کی وہ یہاں پہ لکھے گئے ہیں۔ تعلیمی قابلیت جو ہے، یعنی جو آپ کا ڈگری تھی وہ کس چیز کی ڈگری تھی، آپ وکیل تھے، وکالت کی لاء کی ڈگری آپ کو حاصل ہوئی تھی۔ پیشہ آپ کا کیا تھا، وکالت کیا کرتے تھے، وکیل تھے، یہی آپ کا پیشہ تھا۔ عہدہ کیا رہا، پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے پہلے گورنر جنرل آپ مقرر ہوئے تھے۔ تاریخ وفات جو ہے وہ ان کی ہے 11 ستمبر 1948، اور مدفن جو ہے یعنی جہاں کہاں دفن ہے، کراچی میں ہی، جسے کہ آپ کہتے ہیں مزار قائد، وہاں پر آپ کے جسم مطہر کو دفن کیا گیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ سب سے پہلے میں یہاں پر آپ کے سامنے سبق قائد اعظم محمد علی جناح کا بچپن، اس کی بلند خوانی کریں گے، کیونکہ سبق کے آخر میں آپ سے سبق سے ہی ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ MCQs آپ سے پوچھوں گی، ٹھیک ہے، دوران ویڈیو، تاکہ ایک نو ہاؤ ہو، آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ جس طرح سے ہم پیپر میں MCQs سبق میں سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے بلند خوانی کرتے ہیں۔ آئیے، صفحہ نمبر آپ کے پاس اس وقت ہے 63، ٹھیک ہے، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 63 نکال لیجئے گا، آپ کو سبق مل جائے گا قائد اعظم محمد علی جناح کا بچپن۔ آئیے بلند خوانی کا آغاز کرتے ہیں۔
قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو شہر کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش جس گھر میں ہوئی وہ وزیر مینشن کے نام سے آج بھی کراچی کے علاقے کھارا در میں موجود ہے۔ ان کے 7 بہن بھائی تھے، جن میں محمد علی سب سے بڑے تھے۔ محمد علی 6 سال کی عمر میں اسکول بھیجے گئے۔ اس زمانے میں بہت کم مسلمان بچے اسکول جاتے تھے اور 6 برس کی عمر سے پہلے اسکول جانے کا تو رواج ہی نہیں تھا۔ جب محمد علی 10 برس کے ہوئے تو ان کا داخلہ سندھ مدرسۃ الاسلام ہائی اسکول میں کروایا گیا۔ کراچی کے اس مدرسے میں آج بھی بچے پڑھتے ہیں۔ سندھ مدرسے میں 4 سال پڑھنے کے بعد انہیں کرسچن مشنری اسکول بھیج دیا گیا۔ محمد علی کو بچپن ہی سے پڑھنے کا شوق تھا۔ ان کی ایک رشتہ دار خاتون فاطمہ بائی نے بتایا ہے کہ وہ رات کو روشنی کے سامنے کاغذ اٹکا کر تاکہ ان کے چھوٹے بہن بھائیوں کی نیند خراب نہ ہو دیر تک پڑھتے رہتے تھے۔ جب ایک دن فاطمہ بائی نے ان سے کہا کہ اس طرح تمہاری صحت خراب ہو جائے گی تو بولے، بھائی اگر میں نہیں پڑھوں گا تو زندگی میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ پڑھنے کے علاوہ محمد علی کے اور بھی شوق تھے۔ وہ اپنے والد جناح پونجا کے عربی گھوڑوں پر خوب گھڑ سواری کیا کرتے تھے اور کرکٹ کھیلنا بھی پسند کرتے تھے۔ شروع میں وہ اپنی گلی کے دوسرے بچوں کے ساتھ گولیاں کھیلا کرتے تھے، مگر بہت جلد انہیں اس کھیل سے نفرت ہو گئی اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے بھی یہ کھیل یہ کہہ کر چھڑوا دیا کہ مٹی میں گولیاں مت کھیلا کرو، اس سے تمہارے کپڑے اور ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں۔ کرکٹ کھڑے ہو کر کھیلا جاتا ہے، ہمیں یہ کھیل کھیلنا چاہیے۔ ان کے ساتھی ناجی جعفر کا کہنا ہے کہ محمد علی نے اپنے ساتھیوں کو اپنا کرکٹ کا سامان یعنی وکٹ، گیند وغیرہ کھیلنے کو دیا، اور جب وہ ہندوستان جا رہے تھے تو خود ناجی کو اپنا بلہ دیا اور کہا کہ جب میں چلا جاؤں تو لڑکوں کو کرکٹ کھیلنا سکھاتے رہنا۔ انگلستان جانے سے پہلے جب محمد علی صرف 16 برس کے تھے، ان کے والدین نے ان کی شادی ایمی بائی نام کی ایک کم عمر لڑکی سے کر دی۔ اس زمانے میں شادیاں کم عمری میں ہی کی جاتی تھیں کیونکہ لڑکے لڑکیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا رواج بہت کم تھا۔ شادی کے بعد جناح پونجا نے بیٹے کو اس مقصد سے اپنے ایک انگریز دوست کے ساتھ انگلستان بھیج دیا کہ وہ وہاں جہاز کے ذریعے تجارت کرنے کے گر سیکھ سکیں، مگر انگلستان میں محمد علی کو قانون میں دلچسپی ہوئی اور انہوں نے وکیل بننے کا ارادہ کر لیا۔ اسی زمانے میں انہیں سیاست سے بھی دلچسپی ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ چند سال بعد ہندوستان کے مسلمانوں کے لیڈر اور پاکستان کے بانی بنے۔ تو یہاں بلند خوانی کا اختتام ہوتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے قائد اعظم کے بچپن کے بارے میں کہ عام بچوں کی طرح سے آپ کا بچپن نہیں تھا، آپ کا بچپن دوسرے بچوں سے بہت مختلف تھا۔ آپ کو ایسے کھیل کھیلنا ناپسند تھے جس میں کپڑے یا ہاتھ گندے ہوں، اور توجہ سے اپنی پڑھائی کیا کرتے تھے
اور اس بات کا بھی احساس تھا کہ اگر میں رات کو دیر تک پڑھ رہا ہوں تو اس سے میرے بہن بھائی کی نیند خراب نہ ہو. اور جب ان کے رشتہ دار نے ان سے پوچھا کہ اس طرح سے پڑھنے سے تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی ہے، صحت خراب ہو سکتی ہے، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر میں پڑھوں گا نہیں تو ایک کامیاب انسان کیسے بنوں گا، زندگی میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. یعنی تعلیم کی اہمیت کو آپ نے اجاگر کیا. اور جیسا کہ زندگی سے یہاں بتایا گیا کہ آپ کو انگلستان آپ کے والد صاحب نے بھیجا تاکہ آپ بذریعہ جہاز اور بحری جہاز کے ذریعے اس زمانے میں تجارت کی جاتی تھی تو اس کے گر، اس کے ٹیکنیکس کو سیکھ سکیں. تو آپ جب انگلستان پہنچے تو آپ کا جو تمام رجحان تھا وہ لاء کی طرف ہو گیا، قانون کی طرف ہوا. لہٰذا آپ نے وکالت میں ڈگری حاصل کی اور ایک کامیاب وکیل بنے. نہ صرف وکیل بنے بلکہ سیاست میں جو دلچسپی ہوئی تو آپ نے بڑھ چڑھ کر پاکستان بننے کے حوالے سے اور پاکستان حاصل کرنے کے لیے تحریک مسلم لیگ میں شامل ہو کر ایک اہم کردار ادا کیا اور بانی پاکستان بنے. تو یہ محنت جو آپ نے زندگی میں کی وہ آپ بچپن سے کرتے چلے آئے، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے پاکستان کی صورت میں موجود ہے. اس سبق سے وابستہ کچھ مشقی کام آپ کو اسکول سے مہیا کردہ حل شدہ مواد میں دیا گیا تھا، جو کہ آپ کے پاس یہ سبق فائنل میں یعنی جو اب حتمی ہمارے پاس مقات ختم ہو رہا ہے، اختتام ہو رہا ہے، اس میں یہ سبق شامل کیا گیا ہے. لہٰذا اس سبق میں موجود مشقی کام آپ کو اسکول کی طرف سے مہیا کیا گیا تھا جو یہاں پر موجود ہے، اور میں آپ کو یہاں پڑھ کے بتاؤں گی کہ سبق میں کیا کیا چیزیں موجود تھیں. دیکھیں، ہمیشہ جب بھی سبق کا آغاز کیا جاتا تھا ہم آپ سے ٹائٹل پیج بنواتے تھے. لہٰذا ہم نے بھی ٹائٹل پیج یہاں بنایا تھا اور آپ سے بھی سولوشن میں کہا گیا تھا کہ سب سے پہلے آپ سبق کا ٹائٹل پیج بنائیں گے اور سبق کا نام ٹائٹل پیج پہ لکھا جاتا ہے قائد اعظم محمد جناح کا بچپن. آپ چاہتے تو وہاں پر آپ کی تصویر بنائی جا سکتی تھی. لہٰذا اب جو ہم یہاں پر آپ کو کام سمجھا رہے ہیں، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا ہے تو آپ اس وقت لرننگ کی طرف آ جائیے، اس کو بس یاد کرنا شروع کر دیجئے. ٹھیک ہے؟ تو آپ کے پاس مہیا کردہ جو سولوشن ہے اس سے آپ استفادہ حاصل کیجئے. جیسے یہاں پہ لکھے ہیں الفاظ معنی، میں پڑھ کے بتاتی ہوں کہ الفاظ کیا تھے اور ان کے معنی کیا ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. دیکھیے، پہلا لفظ ہے پیدائش. یہ آپ عام زندگی میں سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پیدائش، پیدا ہونا. جب ہمارے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ان کے بچے کی پیدائش ہوئی ہے، یعنی پیدا ہوا ہے. رواج، رواج کے معنی ہیں کسی ملک یا معاشرے کا طریقہ. ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں رواج کیا ہے؟ ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو آگے بڑھ کے سلام کرتے ہیں. یہ ہمارے رواج میں شامل ہے اور ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی تاکید کرتا ہے. سب سے اخلاق اچھی طرح سے ہم پیش آتے ہیں، اخلاق کو بہتر رکھتے ہیں اپنے، تو یہ بھی ہمارے یہاں رواج ہے. اچھا جی، علاقہ، علاقہ یہ تو آپ نے سنا ہی ہے الفاظ عام زندگی میں. جو جگہ، زمین کا خطہ، ٹھیک ہے نا؟ زمین آگے دو بریکٹ میں دکھایا انہوں نے. جو جگہ زمین کسی ملک، صوبے، شہر وغیرہ کی ہو، یعنی کوئی بھی جگہ جو کسی ملک میں ہو، شہر میں ہو یا کسی صوبے میں ہو وہ علاقہ کہلاتی ہے. تجارت، تجارت خریدنے بیچنے کا کام جیسا کہ دکاندار کرتے ہیں. جیسے آپ دکان پہ جاتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں تو بغیر پیسوں کے دیتا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ آپ اسے پیسے دیتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے؟ آپ کی ضرورت کا سامان آپ کو مہیا کرتا ہے. تو وہ تجارت کہلاتی ہے، لین دین. ٹھیک ہے؟ تجارت خریدنے بیچنے کا کام جیسا کہ دکاندار کرتے ہیں. آپ کو آسان طریقے سے یہاں بتایا گیا ہے. بانی، بانی ہم کہتے ہیں قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں، تو بانی کے معنی جو ہے بنانے والا، شروع کرنے والا. ٹھیک ہے؟ یہ دو معنی تھے. اب یہاں پہ ہم نے آپ کو ہیڈنگ ڈلوائی تھی زبانی باتیں. ٹھیک ہے؟ اس میں یہ سوال تھا کراچی میں موجود قائد اعظم کی زندگی سے تعلق رکھنے والی عمارتوں کے نام لکھیے. کراچی میں موجود
قائد اعظم کی زندگی سے تعلق رکھنے والی عمارتوں کے نام لکھیے، یعنی جہاں جہاں آپ زندگی کا ٹائم اپنا اسپینڈ کرا ہے، گزارا ہے، ان عمارتوں کے نام آپ کو تحریر کرنے تھے۔ لہٰذا ہم نے یہاں 3 عمارتوں کے نام لکھے ہیں۔ پہلا ہے وزیر مینشن، وزیر مینشن جو کہ آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر کا نام جو ہے وہ وزیر مینشن ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جہاں آپ نے ٹائم گزارا زندگی کا وہ ہے پرائمری اسکول کھارادر، پرائمری اسکول کھارادر۔ تیسری عمارت سندھ مدرسۃ الاسلام ہائی اسکول، سندھ مدرسۃ الاسلام ہائی اسکول۔ سوال نمبر آپ کے پاس آ رہا ہے 2، مضمون میں قائد اعظم کی 3 پسندیدہ سرگرمیاں، بریکٹ میں لکھا ہے کھیل اور کام، ٹھیک ہے، یعنی کھیل جو پسند تھے آپ کو وہ لکھنے ہیں اور جو کام آپ کو پسند تھے وہ آپ کو لکھنے ہیں، بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو سبق میں ہی 3 کھیل اور 3 کام یہاں پہ آپ کو بتائے گئے ہیں، وہ آپ کو لکھنے تھے۔ تو ہم نے یہاں ہیڈنگ ڈالی، سائڈ ہیڈنگ جواب میں کھیل۔ پہلے ہم کھیل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ جو کھیل آپ کو پسند تھے وہ کون کون سے تھے؟ گھڑ سواری یعنی گھوڑے پہ سواری کرنا، ٹھیک ہے، کرکٹ جس سے آپ سب خوب بخوبی واقف ہیں، گولیاں کھیلنا جسے ہم کہتے ہیں عام طور پر عام لینگویج میں کنچے، ٹھیک ہے، اسے کہ گولیاں کھیلنا اس زمانے میں کہا جاتا تھا۔ کام، سائڈ ہیڈنگ کام کی آپ نے ڈالی، اس کے بعد آپ کو کام لکھنے تھے۔ تو پہلا کام کیا پسند تھا آپ کو؟ پڑھنا بڑا پسند تھا، جس سے کہ سبق میں تحریر کیا گیا ہے، پڑھنا۔ اس کے بعد جو پسند تھا سیاست، وکالت، پڑھنا، سیاست، وکالت۔ اب قائد اعظم کے بچپن کے بارے میں مختصراً تحریر کیجیے۔ سبق بھی ہمارے پاس یہی تھا، لہٰذا ہم نے بہت مختصر یعنی بہت کم کر کے یہاں پر پیراگراف تیار کیا ہے آپ کے بچپن کے بارے میں۔ سائڈ ہیڈنگ آپ میں ڈالیں گے قائد اعظم کا بچپن۔ آئیے پڑھتے ہیں اس کو، کیا تھا؟ قائد اعظم کا بچپن دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ آپ کو مٹی میں کھیلنا پسند نہیں تھا، آپ صاف ستھرے رہتے اور سنجیدہ گفتگو کرتے تھے، بہت شوق اور توجہ سے رات میں دیر تک پڑھتے تھے۔ آپ کو گھڑ سواری اور کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا، آپ خود بھی کرکٹ شوق سے کھیلتے تھے اور دوسروں کو بھی سکھاتے تھے۔ تو یہ تھا آپ کے پاس قائد اعظم محمد علی جناح کا بچپن سے ایک مختصر سا پیراگراف۔ اب سبق سے ایم سی کیوز کس طرح سے آ سکتے ہیں پیپر میں، ہم نے آپ کو سولوشن میں 2 ایم سی کیوز دیے تھے، کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے قائد اعظم 22 دسمبر 1976 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپشن دیے گئے تھے 24، 25، 26۔ تو جو صحیح آنسر تھا وہ کیا تھا؟ 25 دسمبر 1876۔ 25 دسمبر 1876 صحیح آنسر تھا، لہٰذا ہم نے یہاں پر آپ کو ایم سی کیوز میں دیکھیں صحیح آنسر لکھا ہوا دکھایا بھی جا رہا ہے۔ قائد اعظم کی شادی ڈیش سے ہوئی، اس طرح سے ایم سی کیوز آپ کے پاس پیپر میں آئیں گے، تو لہٰذا پیپر چیپٹر کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ قائد اعظم کی شادی ڈیش سے ہوئی، نام دیے گئے ہیں فاطمہ بائی، زاہدہ بائی یا ایمی بائی۔ تو صحیح آنسر تھا ایمی بائی، تو ہم نے یہاں پر ایمی بائی تحریر کر دیا۔ اسی طرح سے بہت سارے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں کہ قائد اعظم کے گھر کا نام کیا تھا، ٹھیک ہے، احمد ولا، عباس ہاؤس یا وزیر مینشن، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب سبق صحیح سے پڑھیں گے اور ایک دفعہ اس کو ذہن نشین رکھیں گے سبق کو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں آپ کے گھر کو وزیر مینشن کہا گیا ہے، وزیر مینشن، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم کتنے بہن بھائی تھے؟ 7، 8 یا 9؟ 7، 8 یا 9؟ تو قائد اعظم کے سب چیپٹر میں جو بیان کیے گئے ہیں 7 بہن بھائی تھے۔ تو اس طرح سے آپ کے پاس اس سبق قائد اعظم کا مکمل کام
پہنچ گیا ہے اور اس کو ہم نے اعادہ کر دیا ہے، اس کو ریویژن ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب ہم آئیں گے نظم حمد بچپن میں خدا کی یاد۔ بچپن میں خدا کی یاد۔ بچپن میں خدا کی یاد، جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس کتاب کے آغاز میں ہی موجود ہے، صفحہ نمبر 1 پر، اور یہ نظم ہمارے پاس مڈ میں موجود تھی، یعنی مکات کے پہلے حصے میں ہم نے فزیکل کلاسز میں اس نظم کو ہم نے پڑھا تھا، آپ سے بھی پڑھوایا تھا، اور تمام مشقی کام دوران کلاس ہم نے سر انجام دیا تھا۔ لیکن آج کیونکہ ہم اس نظم کا اس ویڈیو میں اعادہ کر رہے ہیں، ریویژن کر رہے ہیں، ریویو کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کے سامنے اس کو دوبارہ پڑھوں گی۔ اس نظم کے جو شاعر ہیں، اس کی پہلے بھی نظمیں آپ بہت ساری پڑھ چکے ہیں پچھلی کلاسز میں، ان کا نام ہے اسماعیل میٹھی، ٹھیک ہے، بہت مشہور شاعر ہیں اسماعیل میٹھی، بچوں کی بہت ساری نظمیں لکھی ہیں آپ نے، ان کے بارے میں بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے آپ سے دوران ویڈیو۔ ابھی ہم حمد کی پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ حمد کا جو عنوان ہے وہ ہے بچپن میں خدا کی یاد۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو خدا کی یاد ہمیں کس طرح سے آتی ہے، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں۔ اے زمین آسمان کے مالک، میں ہر مصرے کو 2 دفعہ پڑھوں گی تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے، اور اتنا یاد رکھیے گا کہ دوران پیپر آپ سے ایک زبانی نظم بھی سنی جاتی ہے کہ جو آپ کے کانٹینٹ میں شامل ہوتی ہے۔ اب کانٹینٹ میں، فائنل کانٹینٹ میں 2 نظمیں شامل کی گئی ہیں، ایک آپ کے پاس بچپن میں خدا کی یاد ہے، اور دوسرا ہے قالین بننے والے، جو کہ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو میں آپ سے اس کا اعادہ کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ۔ ابھی اس میں سے چاہیں آپ کوئی سی بھی ایک نظم امتحان کے حوالے سے آپ یاد کر لیجئے، جو کہ آپ کو اورلی دوران امتحان سنانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے پڑھنے کی مشق کرتے ہیں۔ ہم اس کو 2 دفعہ پڑھوں گی تاکہ آپ ایزیلی سمجھ جائیں اور آپ کو یاد بھی ہو جائے۔ اے زمین آسمان کے مالک، اے زمین آسمان کے مالک، ساری دنیا جہان کے مالک، ساری دنیا جہان کے مالک، تن بدن اور جان کے مالک، تن بدن اور جان کے مالک، میں نہیں جانتا کہاں ہے تو، میں نہیں جانتا کہاں ہے تو، روز سنتا ہوں سب سے تیرا نام، روز سنتا ہوں سب سے تیرا نام، تو بناتا ہے سب کے بگڑے کام، تو بناتا ہے سب کے بگڑے کام، تو ہی دیتا ہے رات دن آرام، تو ہی دیتا ہے رات دن آرام، جانتا ہوں کہ مہرباں ہے تو، جانتا ہوں کہ مہرباں ہے تو، ذکر تیرا ہر ایک زباں پر ہے، ذکر تیرا ہر ایک زباں پر ہے، تیرا چرچا ہمیشہ گھر گھر ہے، تیرا چرچا ہمیشہ گھر گھر ہے، تو سمایا دلوں کے اندر ہے، تو سمایا دلوں کے اندر ہے، 4 ہم ہیں تو 5واں ہے تو، 4 ہم ہیں تو 5واں ہے تو۔ یہاں بلند خانی کمپلیٹ جو ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے۔ ابھی پہلے میں آپ کو مشق کے حوالے سے اس کا کام ہم یہاں پر آپ کے سامنے دکھائیں گے، اور ویڈیو کے آخر میں میں اس کی آپ کو نظم کے ساتھ پوری تشریح آپ کو آخر میں سمجھاؤں گی کہ اس میں شاعر کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ لہٰذا پہلے ہم آ جاتے ہیں اس کے ورک کی طرف، کہ جو کہ ہم نے آپ کے پاس مکات کے اول حصے میں فزیکل کلاسز میں آپ کو کلاس میں کروایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کام کیا تھا اب میں آپ کو اپنے پلانر سے دکھاؤں گی، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ معنی۔ ہر چیپٹر میں، ہر نظم کے آغاز میں سب سے پہلے اس کے مشکل معنی اور نئے الفاظ معنی یہاں پر شامل کیے جاتے ہیں۔ لفظ ہے تن بدن، پہلا لفظ آ رہا ہے تن بدن، اس کے معنی ہوتے ہیں جسم۔ اگر کسی کے پاس ورک نہ ہو تو ویڈیو دیکھ کر اپنے ورک کو میچ کر سکتے ہیں، غلطی ہو تو یہاں سے کریکشن آپ کے پاس چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا، اس کو کریکٹ کر لیجئے گا آپ۔ تن بدن جسم، بگڑے کام، بگڑے کام جو کام خراب ہو گئے ہوں، اس کے معنی کیا ہیں؟
جو کام خراب ہو گئے ہوں. چرچا، چرچا شہرت، تذکرہ، شہرت یعنی مشہور ہونا، تذکرہ. سمانا، سمانا کسی چیز میں پوری طرح اندر آ جانا، کسی چیز میں پوری طرح اندر آ جانا. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں سمانا. اب پہلا سوال جو ہم نے آپ کو کاپی میں لکھوایا تھا جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیا تھا؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حمد تھی، یہ اگر سوال آپ سے پوچھا گیا جو کہ یہ آپ کے پاس بک میں نہیں ہے اور یہ آپ کو الگ سے کروایا گیا تھا، حمد کسے کہتے ہیں؟ تو جواب تھا جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کی بڑائی بیان کی جائے، ٹھیک ہے، اسے حمد کہتے ہیں. جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 2 جو ہم نے شامل کیا تھا، مصرع اور شعر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مصرع اور شعر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو پہلے ہم ڈسکس کریں گے مصرع. پہلے ہم نے دونوں چیزیں بتانی ہے کہ مصرع کسے کہتے ہیں، اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ شعر کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مصرع کیا ہے؟ شعر کی ایک سطر، سطر کہتے ہیں لائن کو، اردو میں کہلاتا ہے سطر، انگلش میں کہلاتی ہے لائن. ٹھیک ہے، شعر کی ایک سطر لائن مصرع کہلاتی ہے. اب ہم نے نظم سے ہم سے ہی پہلا مصرع لے لیا، جیسے اے زمین آسمان کے مالک، یہ مصرع ہے، ایک لائن ہے تو مصرع کہلائے گی. اے زمین آسمان کے مالک مصرع کہلاتا ہے. اب ہم بتا رہے ہیں کہ شعر کیا ہے. شعر کسے کہتے ہیں؟ دو مصرے مل کر یعنی ایک لائن یہ، اس کے ساتھ دوسری لائن جو ہم ایڈ کریں گے ملا کے پڑھیں گے تو وہ کیا کہلائے گی؟ ایک شعر کہلائے گی. ٹھیک ہے، دو مصرے مل کر ایک شعر کہلاتا ہے. جیسے اب ہم نے اسی مصرے کو اٹھایا، اس کے ساتھ دوسرا مصرع ہم ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اے زمین آسمان کے مالک، ساری دنیا جہان کے مالک. ٹھیک ہے نا، اب یہ پورا ایک کمپلیٹ مکمل شعر بن گیا. اے زمین آسمان کے مالک، ساری دنیا جہان کے مالک. اگر ہم اس کو سنگل لائن پڑھیں گے تو یہ ایک مصرع کہلائے گی. ٹھیک، اور اگر ہم اس کے ساتھ دوسری لائن پڑھیں گے تو یہ ایک شعر کہلائے گا. زبانی باتوں میں آپ کو جو کام کروایا گیا تھا بک سے، اب یہ سوال بک میں آپ کے پاس شامل ہے کہ نیچے چند جملے دیے ہوئے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ہم معنی مصرع نظم سے تلاش کر کے جملے کے ساتھ لکھیے. ٹھیک ہے، انہوں نے سمپل ایک جملہ دے دیا، عام اردو میں جیسے ہم عام بات چیت کرتے ہیں اس طرح سے جملہ دیا. انہوں نے کہا کہ جملے کا جو معنی ہے اسی معنی سے ریلیٹ وابستہ جو نظم میں ایک مصرع دیا گیا ہے اسے لکھیے نیچے. تو ہم نے اس طرح سے کام کیا، پہلے ہم نے بک میں شامل جملہ لکھا کہ ہر شخص تیری بات کرتا ہے، تو ہم نے نظم سے جو مصرع اٹھایا وہ ہے ذکر تیرا ہر ایک زباں پر ہے. ان دونوں کے معنی جو ہیں وہ بالکل ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے، ہر شخص تیری بات کرتا ہے، ذکر تیرا ہر ایک زباں پر ہے، ان دونوں کے معنی بالکل سیم ہیں. اس طرح سے آپ کو اس میں سے تلاش کر کے لکھنے تھے. دوسرا جملہ ہے مجھے معلوم ہے کہ تو ہمارا خیال رکھتا ہے، تو بناتا ہے سب کے بگڑے کام. خیال رکھنا کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ہمیں کوئی چوٹ نہ پہنچے، ہمارا کوئی کام خراب نہ ہو، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کام ہمارے پاس کون سا انجام دے رہا ہے؟ ہمیں بچانے کا کام، کہ تو بناتا ہے سب کے بگڑے کام، کہ تو ہی ہے کہ جو سب کے خراب کاموں کو صحیح کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تیسرا جملہ ہے میرا جسم اور میری زندگی تیرے ہیں. میرا جسم اور میری زندگی تیرے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے مصرع لیا تن بدن اور جان کے مالک. میرا جسم اور میری زندگی تن بدن اور جان. ٹھیک ہے، تو دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، تن بدن اور جان کے مالک. ٹھیک ہے، یہ ہم نے مصرع لکھ دیا. آخری جملہ جو یہاں دیا گیا وہ آپ کے پاس ہے تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے،
تو سمایا دلوں کے اندر ہے، تو سمایا دلوں کے اندر ہے۔ اب اس کے بعد جو کام آپ کے پاس تھا وہ تھا شعر نظم سے ہم سے شامل، ہم نے ایک شعر لیا تھا جو تھا آپ کے پاس، اس کی آپ کو حوالہ و تشریح لکھنا تھا۔ حوالہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بتانا ہوتا ہے حوالے میں کہ یہ جو آپ شعر لیا ہے آپ نے کس نظم سے لیا ہے اور کس نے اس نظم کو لکھا ہے، اس کے شاعر یا شاعرہ کون ہے، ٹھیک ہے، وہ حوالہ کہلاتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر شعر شامل کیا تھا، روز سنتا ہوں سب سے تیرا نام، ٹھیک ہے۔ سوال کس طرح سے پیپر میں آئے گا کہ درج ذیل شعر کا حوالہ بما تشریح کیجئے، تو پہلے شعر آپ کو بعد لکھا ہوا آئے گا پیپر میں کہ روز سنتا ہوں سب سے تیرا نام، تو بناتا ہے سب کے بگڑے کام، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو حوالہ لکھنا ہے، تو حوالہ یہاں پر اس طرح سے لکھا ہے، ہیڈنگ ڈالیں گے آپ حوالہ، اب لکھیں گے کہ یہ شعر آپ نے کہاں سے لیا، نظم کا نام کیا تھا اور اس کے شاعر کون تھے۔ لہٰذا ہم نے یہاں لکھا کہ یہ شعر حمد بچپن میں خدا کی یاد سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر اسماعیل میرٹھی ہیں۔ یہ شعر حمد بچپن میں خدا کی یاد سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر اسماعیل میرٹھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا اس کا حوالہ۔ اب کوئی سا بھی شعر آ جائے آپ کو صرف پہچان ہونی چاہیے کہ یہ کس نظم سے تعلق رکھتا ہے، نظم کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے اور اس کے شاعر کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اگر چینج ہو کے بھی آتا ہے، کوئی کسی دوسری نظم کا آ جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس نظم کا نام لکھیں گے یہاں پر، ٹھیک ہے، نام کی جگہ نظم کا نام آ جائے گا اور شاعر کی جگہ اس نظم کے شاعر کا نام آ جائے گا۔ تو کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بھی کام کیا جاتا ہے، حوالہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تشریح کیا ہے؟ اب تشریح جو ہے جو اس میں کہا گیا ہے، جو شعر میں مصرے کی شکل میں بات بولی جا رہی ہے، اس سے آپ اپنے الفاظوں میں لکھ دیں گے، وہ آپ کی تشریح کہلائے گی۔ جیسے ہم یہاں لکھ رہے ہیں کہ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والا کون ہے دنیا میں؟ پروردگار عالم ہے، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کی زبان پر اللہ ہی کا نام ہے، ہر انسان کی زبان پر اللہ ہی کا نام ہوتا ہے اور اللہ ہی ہمارے بگڑے کاموں کو صحیح کرنے والا ہے۔ یہ اس کی تشریح ہو گئی شعر کے حوالے سے۔ اب یہاں پہ ایک سوال آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ شاعر اسماعیل میرٹھی کے بارے میں تحریر کیجیے۔ سوال ہے شاعر اسماعیل میرٹھی کے بارے میں تحریر کیجیے، ٹھیک ہے، ہیڈنگ ڈالی ہے آپ نے شاعر اسماعیل میرٹھی۔ اب ان کے بارے میں جو شاعر تھے ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم یہاں پر تحریر کروائیں گے، آپ کو کروایا تھا، جن کے پاس نہیں ہے وہ یہاں سے کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھ کر۔ شاعر اسماعیل میرٹھی 1844 ٹھیک ہے، میں میرٹھ میں پیدا ہوئے، یعنی انڈیا کا ایک شہر ہے میرٹھ، پڑوسی ملک ہمارا، وہاں پر آپ پیدا ہوئے، اسی لیے میرٹھی کہلائے، اسی لیے میرٹھی کہلائے۔ ابتدائی زندگی بہت مصروف گزری، بہت بزی گزری، مصروف گزری، ٹھیک ہے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد آپ گورنمنٹ جاب میں تھے، گورنمنٹ جاب میں ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جب آپ ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے سارا وقت ادب کی خدمت میں گزارا، یعنی اردو ادب کی خدمت میں گزارا، شعر و شاعری کی۔ آپ نے بچوں کے لیے بہترین نظمیں لکھی، بچپن میں خدا کی یاد ان میں سے ایک ہے۔ آپ نے بچوں کے لیے بہترین نظمیں لکھی، بچپن میں خدا کی یاد ان میں سے ایک ہے۔ تو یہاں پر اس نظم کا تمام مشقی کام مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے میں آپ کو بریف کر دوں کہ ان دو چیزیں جو ہم نے آج پڑھی سبق، قائد اعظم محمد علی جناح کا بچپن اور نظم حمد بچپن میں خدا کی یاد، ان دونوں سے جو ہم نے جانچ کی تیاری کا کام نکالا ہے، جو امپورٹنٹ ورک ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا، ورک شیٹ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس وقت، جیسے کہ یہاں دیکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں لکھا ہے جانچ نمبر 2۔ دیکھیے پہلے ہم نے فرسٹ ویڈیو جو ہمارے اس میں ہم نے آپ کو جانچ نمبر 1 دیا تھا، اس میں ہم نے
ان دونوں اس ویڈیو میں جو شامل 2 اسباق تھے ہم نے اس کا کام جانچ میں دیا تھا. اب اس ویڈیو میں جو ہمارے پاس ایک سبق اور ایک حمد ہے شامل, تو ہم نے اس سے جانچ کا کام جو یہاں پر ریڈی کیا ہے وہ آپ کے سامنے یہاں دکھا رہے ہیں. جانچ نمبر 2 امتحان کی تیاری, سبق قائد اعظم محمد علی جناح کا بچپن اور حمد بچپن میں خدا کی یاد. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو یہاں ہائیلائٹ کر دیا کہ ہم ان دونوں چیزوں کا کام یہاں پر ملا کر آپ کے سامنے دے رہے ہیں جس طرح سے پیپر میں آتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, اس تمام ورک شیٹ کا کام جو ہے آپ نے یاد کرنا ہے, اور یاد کرنے کے بعد آپ نے ان تمام کا آنسر اپنے گھر میں والدہ کے سامنے یا ٹیوشن ٹیچر کے سامنے بیٹھ کر اس کو سالو کرنا ہے اور اس کو چیک کروانا ہے تاکہ آپ کی امتحان کی تیاری بھی مکمل ہوتی جائے. ٹھیک ہے, تو پہلا سوال جو ہم نے یہاں پہ لیا ہے معنی لکھیے. MCQs کے بعد جو پیپر میں پہلا سوال آتا ہے حصہ ب میں وہ یہی سوال آتا ہے معنی لکھیے. تو اس میں کون کون سے معنی آ سکتے ہیں پاسبلٹی ہے, وہ کیا ہے, تن بدن. پہلا لفظ ہم نے یہاں لیا ہے تن بدن. دوسرا لفظ ہے بانی. ابھی دونوں سبق اور ہم سے ملا کر دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بانی, پیدائش, تجارت. اب سوالات جواب لکھیے. ٹھیک ہے, آپ نے ان سوالوں کے جواب آپ نے تحریر کرنے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا سوال جو آپ کے پاس یہاں پر ہے, حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس کو یاد کرنے کے بعد اس کا جواب لکھیے گا آپ. سوال نمبر 2, مصرع اور شعر میں کیا فرق ہے؟ مصرع اور شعر میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے بعد سوال نمبر 3 جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں, کراچی میں موجود قائد اعظم کی زندگی سے تعلق رکھنے والی عمارتوں کے نام تحریر کیجیے. ٹھیک ہے, 3 عمارتیں ہم نے آپ کو تحریر کروائی تھی نام, آپ ان کو یاد کر کے یہاں تحریر کیجیے گا تو اس کا آنسر مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سوال نمبر 4 آپ کے پاس یہاں دیا گیا ہے, قائد اعظم کی 3 پسندیدہ سرگرمیاں کھیل اور کام تحریر کیجیے. ٹھیک ہے, تو آپ پہلے ڈالیں گے ہیڈنگ کھیل اور 3 کھیل لکھ دیں گے, کام ڈالیں گے ہیڈنگ اور 3 کام آپ لکھ دیں گے, تو یہ اس کا آنسر مکمل ہو جائے گا. اب تھوڑے سے لانگ کوشچنس میں جو آ رہے ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں. سوال نمبر 3, ٹھیک ہے, قائد اعظم محمد علی جناح کے بچپن کے بارے میں تحریر کیجیے. قائد اعظم محمد علی جناح کے بچپن کے بارے میں تحریر کیجیے. ٹھیک ہے, سوال نمبر 4, شاعر اسماعیل میٹھی کے بارے میں لکھیے. شاعر اسماعیل میٹھی کے بارے میں لکھیے. اب یہاں پر 5واں سوال جو یہاں میں شامل کیا ہے, درج ذیل شعر کی تشریح بمِ حوالہ لکھیے, یہ تحریر کیجیے. درج ذیل شعر کی تشریح بمِ حوالہ تحریر کیجیے. روز سنتا ہوں سب سے تیرا نام, جس میں نے یہاں پہ آپ کو شعر لکھ کے دیا ہے, آپ کے پاس پیپر میں بھی شعر لکھا ہوا آئے گا, آپ کو تشریح حوالہ تحریر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, روز سنتا ہوں سب سے تیرا نام, تو بناتا ہے سب کے بگڑے کام. ٹھیک ہے, اب اس کا آپ نے پہلے حوالہ تحریر کریں گے کہ یہ شعر جو ہے وہ کس نظم سے لیا گیا ہے, نظم کا نام عنوان کیا تھا وہ لکھیں گے. اس کے بعد اس کے شاعر کون تھے آپ اس کا نام لکھیں گے, لہٰذا یہاں پہ اس کا مکمل ہو جائے گا حوالہ. حوالہ کرنے کے بعد تشریح کی ہیڈنگ ڈالیں گے, اور تشریح جو آپ یاد کریں گے اس شعر کے حوالے سے وہ تشریح تحریر کر دیں گے, تو یہ آپ کو ورک شیٹ کا کام یہاں پر مکمل ہو جائے گا, اور امتحان کی تیاری بھی آپ کی مکمل ہوتی جا رہی ہے اسی کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب میں تھوڑی سی نظم کی وضاحت کروں گی آپ کے سامنے کہ اس میں شاعر کیا کہہ رہے تھے. اب جس طرح سے میں نے آپ کو ورک شیٹ دکھائی, ورک شیٹ میں ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کا بچپن اور اس کے ساتھ ہم نے حمد بچپن میں خدا کی یاد, ان دونوں چیزوں سے جو اہم کام تھا وہ نکال کے ورک شیٹ میں ڈال کے آپ کے سامنے تحریر کیا, تاکہ آپ اس دونوں چیزوں کو یاد کریں, اور یاد کرنے کے بعد ورک شیٹ میں موجود
تمام سوال کے جواب بآسانی آپ دے سکیں۔ اچھا تھوڑا سا میں یہاں پر آپ سے وضاحت کر دوں بچپن میں خدا کی یاد کی تشریح کے حوالے سے کہ اس میں شاعر اسماعیل میٹھی کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ جیسے کہ نظم میں میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا تھا کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے زمین آسمان کے مالک، یعنی پوری کائنات کا خلق کرنے والا کون ہے؟ پروردگار عالم ہے، اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سمپل اس کی تشریح کرنا چاہیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں، اپنے الفاظوں میں بیان کر سکتے ہیں آپ، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے الفاظ سے بھی اگر آپ لکھتے ہیں پیپر میں تو وہ بھی چیک کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ بالکل ہی جو ورڈ ٹو ورڈ ٹیچر لکھوایا وہی لکھیں، اپنے پاس بھی تشریح کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے سوچیں، سوچنے کے بعد اس کی آپ نے خود اخذ کرنے ہیں کہ ہم نے پروردگار عالم اس دنیا بنائی ہے تو اس میں شاعر کس کس نظر سے اس کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اے زمین آسمان کے مالک، سائے دنیا جہان کے مالک، تن بدن اور جان کے مالک، میں نہیں جانتا کہاں ہے تو، ٹھیک ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، کائنات کو بنایا ہے، انسانوں کو بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر شے پہ قادر ہے پروردگار، کیونکہ بنانے والا ہی وہی ہے، خالق ہی وہی ہے۔ لیکن کیا آج تک کسی انسان نے اپنے خالق کو دیکھا ہے، اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم تو نہیں جانتے وہ کہاں رہتا ہے، ہم تو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں جسے ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ ہمارا ایمان اس کے اوپر ہے کہ کوئی ہستی دنیا میں ایسی ہے کہ جو سورج کو بھی نکال رہا ہے، چاند کو بھی لے کے آ رہا ہے، ستاروں کو بھی چمکا رہا ہے، انسانوں کو بھی پیدا کر رہا ہے، موت بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ جو تمام کام ہیں یہ کوئی نہ کوئی کر ضرور رہا ہے، تو اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی دنیا میں ہستی ضرور ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے۔ دوسرا جو شعر اس میں آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ روز سنتا ہوں سب سے تیرا نام، تو بناتا ہے سب کے بگڑے کام، تو ہی دیتا ہے رات دن آرام، جانتا ہوں کہ مہرباں ہے تو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، روز سنتا ہوں سب سے تیرا نام، ہر مذہب میں ہم اپنے حساب سے، کیونکہ ہم مسلم ہیں تو اپنے حساب سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، روزانہ ہوتی ہیں، 5 وقت ہوتی ہیں، ہم 5 میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس طرح سے دوسرے مذاہب میں جو دنیا میں اور بھی مذاہب موجود ہیں وہ بھی اپنے اپنے وقت پر اپنے حساب سے اپنے جو انہوں نے خدا مقرر کیے میں ان کی عبادت سر انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک کا، یعنی ہر شخص چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے پارسی ہو، جو بھی ہے وہ اپنے پروردگار کو ہر وقت یاد کرتا ہے اور اسی سے امیدیں رکھتا ہے، کیونکہ ہر کام جو بگڑا کام ہمارے ہوتے ہیں، جو کام خراب ہو جاتے ہیں یا کوئی چیز ہمیں نہیں مل رہی ہوتی ہے، جب ہم اپنے اللہ سے، اپنے خدا سے دعا مانگتے ہیں تو پورا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ پروردگار عالم ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا سب اسی کا نام لیتے ہیں، اسی کو یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ سب سے بہتر دینے والا خود پروردگار عالم ہے، ٹھیک ہے۔ میں اور آپ کیا دیں گے کسی کو؟ جو اللہ جس کو دے دے تو اس کے تو کیا نصیب ہے۔ تو یہی شاعر کہنا چاہ رہے ہیں۔ آگے تذکرہ کیا جا رہا ہے، ذکر تیرا ہر ایک زباں پر ہے، تیرا چرچا ہمیشہ گھر گھر ہے، تو سمایا دلوں کے اندر ہے، 4 ہم ہیں تو 5واں ہے تو، یعنی ہر گھر میں پروردگار عالم کا نام لیا جا رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ صرف مسجد میں ہی اللہ کو یاد کر رہے، کیا گھروں میں نمازیں نہیں ہوتی؟ کیا گھروں میں اللہ کو یاد نہیں کیا جا رہا ہوتا؟ ایسے ہی ہر مذہب میں اب وہ اپنے اپنی عبادت گاہوں میں بھی بات کر رہے ہیں، لیکن گھر میں بھی عبادت کر رہے ہیں، ایک کونا بنایا ہوا ہوتا ہے، جیسے ہمارے ایک مخصوص ہوتا ہے، بھائی یہ نماز سے کمرہ ہے، یہاں پہ ہم نماز ادا کریں گے۔ اسی طرح سے دوسرے مذاہب میں بھی الگ الگ گھروں میں ایک جگہ مخصوص کی بھی ہوتی ہے عبادت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ہر گھر میں اللہ کا، ہر گھر میں اپنے خالق کا جو ہے تذکرہ کیا جا رہا ہوتا ہے، بات کی جا رہی ہوتی ہے، تو ہر دل میں پروردگار عالم جو ہے وہ سما چکا ہے، یعنی ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ ہم دیکھیں نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس یہ چیز ہوتی۔ آپ دیکھیں اگر وہ ہمارے حق میں اچھا ہے، ہمارے حق میں بہتر ہے، تو پروردگار عالم ہمارے کہتے ہیں نا فوری طور پہ ہماری خواہش کو پوری کر دیتا ہے اور وہ چیز ہمارے لیے سامنے میسر آ جاتی ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں اس موقع پہ، ارے کچھ اور بھی مانگ لیتے، بھائی اس وقت آپ کے پاس جو آپ نے مانگا اللہ نے وہ آپ کے حق میں بہتر تھا تو آپ کو عطا کر دیا، تو اس پہ شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ کو اس طرح سے ہی اپنے ساتھ رکھیے کہ جیسے شاعر نے کہا کہ 4 ہم ہیں تو 5واں ہے تو، یعنی گھر کا فرد ہو، گھر کا فرد ہو۔ اگر آپ اللہ کو اپنے نزدیک تر جانیں گے تو یقین جانیں آپ گناہوں سے بچیں گے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا آپ پروردگار شہرک سے زیادہ قریب ہے، شہرک کیا ہے ہماری، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ قریب ہے، یعنی وہ ہمارے ہر فعل سے، ہر عمل سے واقف ہے۔ اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں تو وہ بھی دیکھ رہا ہے، کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ بھی دیکھ رہا ہے، لیکن جب ہم اللہ کو نزدیک تر جانیں گے تو ہم گناہوں سے بچیں گے اور ہر وہ فعل سر انجام دیں گے جس سے ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اس نظم میں اس شعر میں شاعر اسماعیل میٹھی نے بہت آسان الفاظ استعمال کرتے ہوئے بچوں کو
پیغام پہنچایا ہے کہ بچپن میں بھی آپ خدا کو یاد کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہاں پر اس ویڈیو نمبر 2 میں ہم نے آپ کو سبق قائد اعظم محمد جناح کا بچپن اور حمد بچپن میں خدا کی یاد دونوں کا اعادہ کیا ہے، ریویو کیا ہے۔ امید ہے کہ اس کو آپ استفادہ کرتے ہوئے اس سے آپ تمام کام جو آپ کو بتایا گیا ہے اسے یاد کر کے، اور یاد کرنے کے بعد اسے اپنے پاس لکھ کر اپنے کسی بڑے کو چیک کروائیں گے اور امتحان کی تیاری کو مکمل کرتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو یہ بتایا ہے کہ 1 جون سے آپ کو یہاں پر شیڈول دیا جائے گا، ایگزامینیشن شیڈول۔ اس کے بعد 7 سے جب سے اسکول اوپن ہو رہے ہیں متوقع ہے کہ آپ کے پیپر شروع ہو جائیں، لہذا تیاری آپ نے خود اپنے گھروں میں سر انجام دینی ہے۔ اگر دوران ویڈیو کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی مسئلہ ہوا ہو، تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، اور بھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہو تو آپ اسکول تشریف لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم یہاں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔